बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैंने जिन्नात के भूखे बच्चों को खाना खिलाया तो बदले में सरे शाम ही बरसात शुरू हो गई थी। मैं गिरता पड़ता बड़ी मुश्किल से अपने घर तक पहुंचा था। मेरा घर कब्रिस्तान में था, क्योंकि मैं एक गोरकन हूँ और मेरा पूरा दिन और कभी कभी तो पूरी रात भी कब्रें तैयार करते ही गुजर जाती है। आज भी मैंने 4 कब्रें तैयार की थी और बरसात होते ही मैं भाग आया था अपने घर की तरफ, जहां मेरी बेटी शबनम मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी बेटी को बहुत खौफ आता था बादलों के गरजने से, और इसी वजह से मैं जल्दी घर पहुंचा था। मैंने देखा वो डरी सहमी सी चारपाई के किनारे बैठी थी। मुझे देखकर वो मुझसे लिपट गई। बाबा, तुमने देर कर दी आने में। मैंने उसका माथा चूमा और उसे बिठाकर लालटेन जलाने लगा, क्योंकि बिजली तो बरसात शुरू होते ही जा चुकी थी और शबनम को लालटेन जलाना नहीं आता था। उसने मोमबत्ती जलाई हुई थी। अब मैं सुकून से बैठ गया और अब शबनम के चेहरे पर भी सुकून नजर आने लगा। शबनम बेटी, एक बात तो बता, ये बादल गरजने की आवाज तो अब भी आ रही है, अब तुझे डर क्यों नहीं लग रहा? मैंने उसे छेड़ने के गर्ज से पूछा। तब वो मुस्कुराती हुई आलती पालती मार कर बैठी। वो इसलिए अब्बा कि तू जो मेरे साथ है। हाँ, पर मैं बादल को क्या पता कि तेरा अब्बा तेरे साथ है, मैंने कहा तो वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली। पर मुझे तो पता है ना। ये कहकर वो हंसती चली गई तो मैं भी हंसने लगा। इतने में एक बहुत ही हैबतनाक आवाज आई। शबनम के साथ मैं भी दहल गया। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? ऐसे लगता था कि कहीं पर बिजली गिरी हो। अब तो शबनम का खौफ के मारे बुरा हाल था। मैंने उसे दिलासा दिया, ये आवाज किसी टायर के फटने वगैरह की होगी, मगर वो रोने लगी थी। शबनम 20 बरस की हो गई थी, मगर मेरे लिए वो आज भी छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ 2 साल पहले हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी और सितम बलाए सितम कि उसकी कब्र मैंने खुद तैयार की थी, हमारे मकान के बिल्कुल साथ ही थी। मैंने शबनम से पूछा कि कुछ खाने को बनाया कि नहीं। तब वो नफी में सर हिलाकर बोली कि अब्बा, अभी खाने का वक्त ही नहीं हुआ था कि बरसात हो गई। मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं कुछ दाल रोटी लेकर आता हूँ। मेरी बात पर उसका रंग पीला पड़ गया। नहीं अब्बा, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, आज बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। वो इल्तिजाइया नजरों से देखने लगी। मुझे उस पर तरस आने लगा। न जाने मेरी बच्ची कितनी भूखी होगी, मगर खौफ भूख पर हावी हो चुका था। मैं उसके साथ ही बैठ गया। बारिश अब तक हो रही थी। खुदा खुदा करके रात 2 बजे बिजली आई और मैंने लालटेन बंद कर दी। शबनम मेरे साथ वाली चारपाई पर सो गई। उसका खौफ भी बस इतना ही था कि बिजली के आते ही उसका डर भाग जाता था। मैं उठा और बावर्ची खाने में झांक कर देखा कि शायद कोई खाने की चीज मिल जाए। मैंने दोपहर को भी खाना नहीं खाया था, मगर वहां दिन वाला कुछ सालन और रोटी बची हुई थी। मैंने वो उठा लिया और सोचा कमरे में जाकर शबनम के साथ थोड़ा थोड़ा खा लूंगा। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों को छुआ है, और मैंने नीचे देखा तो मेरी जान निकल गई। वहां 7 या 8 छोटे छोटे बोने नुमा बच्चे थे, जो बोल भी नहीं पा रहे थे। सारे मुझसे चिमटे रहे थे। या अल्लाह, ये सब क्या है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पूरा जिस्म खौफ के मारे पसीने में शराबूर हो गया था। वो बच्चे मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने वो रोटी और सालन उनकी तरफ फेंक दिया। शायद वो खाना मांग रहे थे, और मेरा शक ठीक निकला। वो खाने पर टूट पड़े थे और एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर दिया। अब वो अपनी जबान होठों पर फेर कर फिर से मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे बहुत मासूम थे। न जाने किसके बच्चे थे। मुझे बहुत अफसोस होने लगा। मैंने जल्दी से चूल्हा जलाया और फिर आटा थाली में डालकर गूंधा और पराठे बनाने लगा। मैंने पराठों में चीनी भी डाल दी थी। वो मीठा पराठा शबनम को भी बहुत पसंद था बचपन में ही। जैसे ही पराठा तैयार होता, वो बच्चे सामने फौरन आते और खा लेते, मगर उनका पेट 10-12 पराठे खाने के बाद भी नहीं भरा। ये मेरा पूरे महीने का आटा था।
جو میں نے ان بچوں کو کھلایا۔ تقریباً 20-22 پراٹھے کھانے کے بعد وہ سیر ہوئے۔ ایک روٹی بچی تھی جو میں نے کھا لی۔ اب وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے اور میری طرف ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے اچانک باہر چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ میں سخت حیرت میں تھا کہ وہ بچے کہیں بھی کسی انسان کے نہیں لگ رہے تھے۔ خیر، میں نے اپنا سر جھٹک کر روٹی کھا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں مزدور آدمی تھا اور بہت تھکا ہوا تھا۔ مجھے نیند آتی تو پھر صبح ہی آنکھ کھلتی تھی اور آج بھی وہی ہوا۔ میں پہلے تو دودھ لے کر آیا اور پھر میں نے جلدی سے چائے بنائی۔ شبنم کا حصہ رکھ کر میں باہر آیا تھا جہاں آج ان قبروں کی میتوں کو لایا جانے والا تھا۔ رات برسات کی وجہ سے قبر پانی سے بھر گئی تھی۔ میری ساری محنت ضائع ہو چکی تھی۔ میں دوسری طرف جانے لگا جہاں ڈول پڑا تھا اور ڈول سے مجھے پانی نکالنا تھا کیونکہ اب تو میت پہنچنے والی ہوگی۔ لیکن جب میں نے ڈول لے کر واپس آیا تو قبر بالکل صاف ستھری تھی، بلکہ اور بھی صاف لگ رہی تھی۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اتنے میں وہ لوگ میت لے کر آ گئے۔ اب میں کونے میں کھڑا تھا، باقی کام ان لوگوں کو ہی کرنا تھا۔ جاتے وقت وہ لوگ مجھے میرا معاوضہ دے گئے اور حسب معمول میت کے وارث نے کچھ پیسے اور بھی دیے کہ ہماری قبر کا خیال رکھنا۔ اکثر لوگ ہمیں پیسے دے کر جاتے تھے کہ قبر کی حفاظت کرنا، مگر خود لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پیسے ملتے ہی مجھے یاد آیا کہ کل رات تو سارا راشن میں نے ان بچوں کو کھلا کر ختم کر ڈالا تھا۔ اب جا کر کچھ آٹا لے آؤں تاکہ تبسم تو کھانا کھا لے۔ میں گھر پہنچا تو دیکھا شبنم بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ابا، تو نے اتنا سارا سامان بھیج دیا، کیا تیری لاٹری لگی ہے؟ وہ شوخی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مجھے باورچی خانے میں لے گئی اور میں دنگ رہ گیا یہ دیکھ کر کہ وہاں اتنا سارا سامان تھا جو ہم غریبوں کے گھر میں کبھی بھی نہیں تھا۔ آٹے، چاول اور چینی کی بوریاں اور دیسی گھی کے کنستر، چائے کے بڑے بڑے ڈبے، دودھ کے کارٹن اور بھی بہت سا سامان تھا، اور ساتھ ساتھ گوشت، مرغی، مچھلی بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ شبنم تو دیوانی ہوئی جا رہی تھی یہ سب دیکھ کر۔ ہائے، میں تو آج اتنی خوش ہوں کہ بس کیا بتاؤں۔ میں آ چکا، مرغی کی بریانی بناؤں گی، قسمیں بڑا مزہ آئے گا۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ یہ سامان میں نے نہیں بھیجا تھا۔ شبو بیٹی، یہ کون لایا؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، ارے ایک لڑکا آیا تھا کار میں، بولا آج اس کی ماں کی قبر بنائی ہے آپ نے تو اسی لیے یہ سب لے کر آیا ہوں تاکہ آپ ان کی ماں کی قبر کی حفاظت کریں۔ اب میں سوچ میں پڑ چکا تھا، شاید یہ سب اسی لڑکے نے دیا تھا جس کی ماں کو آج دفنایا گیا ہے۔ شبنم بہت خوش تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بنا لے بریانی، اور زیادہ بنانا، اتنا سارا چاول پڑا ہے تو میں جو بچ جائے گا یہاں قبرستان میں آنے والے مزدوروں کو کھلا دوں گا۔ میں ہنستا ہوا خوش خوش واپس آ گیا۔ آج پھر سے 2 قبریں بنانی تھی۔ اس دن کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور وہ بچے اب روز رات کو آتے اور میری طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتے۔ میں سمجھ جاتا کہ وہ بھوکے ہیں اور میں ان کو کھانا کھلا دیتا۔ میں شبنم سے کہہ دیتا تھا کہ زیادہ کھانا بنانا، وہ بنا دیتی اور میں رات کو چپکے سے ان بچوں کو کھلا دیا کرتا۔ ان کی ہنسی کھلکھلاہٹیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ جیسے ان کا پیٹ بھرتا وہ ہنستے کھیلتے ایک لائن بنا کر نکل جاتے اور پھر دوسری رات دوبارہ آ جاتے۔ یہ سب شبنم کو پتا نہیں تھا کیونکہ جب وہ سو جاتی وہ لوگ تبھی کچن میں آتے۔ پھر ایک دن اچانک نہ جانے کیا ہوا، وہ بچے مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ میں روز رات کو اٹھ کر دیکھتا کہ شاید وہ میرا انتظار کر رہے ہوں، مگر سب بے سود۔ وہ 2 ماہ پہلے ایسے غائب ہوئے کہ پھر واپس نہیں آئے۔ مگر ایک دن ہوا کچھ یوں کہ ایک رات جب میں سخت بخار میں تھا اور میرا پورا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، شبنم بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور دوائی جو کہ الماری میں پڑی تھی وہ لینے اٹھا تو نکاہیت سے مارے زور کا چکر آیا اور میں وہیں زمین پر گر گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بہت عالیشان کمرے میں ایک ریشم کے بستر پر لیٹا تھا اور میرے سامنے ایک ڈاکٹر تھا جو کہ میری نبض دیکھ رہا تھا۔ میں سخت حیرت میں ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیسے پہنچا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے مجھے ایک انجیکشن لگایا اور کہا، آپ آرام کریں، کل تک آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، میں کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ ڈاکٹر نے میری بات انسنی کی اور چلتا بنا۔
مجھے رہ رہ کر شبنم کی فکر ہونے لگی تھی کیونکہ وہ گھر پر اکیلی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہاں ایک عورت آئی۔ اس نے بہت ہی خوبصورت لباس سے بتن کر رکھا تھا۔ وہ کسی ملکہ جیسی آن بان والی عورت تھی اور وہ مسکراتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ کیسے ہو نصیر؟ اس نے میرا نام لیا تو میں چونکا۔ میں پہلے سے بہتر ہوں میڈم جی۔ آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں؟ میں یہاں کیسے آیا؟ میں نے پریشانی سے سوال کیا تو وہ بولی، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں اور آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی شبنم بھی یہاں ہے، اسی گھر میں، وہ دوسرے کمرے میں سو رہی ہے۔ کیا میری بچی کو یہاں کون لے کر آیا؟ میں گھبرا کر اونچی آواز میں پوچھنے لگا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آرام سے لیٹے رہو نصیر، میں کچھ بتاتی ہوں۔ وہ میرے پاس ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس سے نہایت مسحور کن خوشبو آ رہی تھی، لیکن جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر میرا دل ڈر گیا اور مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک جن ذاتی ہے اور میں جنات کے ایک بڑے عالم کی بیٹی ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میرا شوہر بن جائے تاکہ اسے بھی عالم کا داماد بننا نصیب ہو، مگر میرے والد نے یہ سب میری مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ ابا جان کا کہنا تھا کہ جیسے حورین پسند کرے گی اس کی ہی شادی وہیں ہوگی۔ میں اس بات سے بہت خوش تھی کیونکہ میں جسے چاہتی تھی اس کا نام قاسم تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن ایک اور جنزادہ بھی تھا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو وہ دل ہی دل میں مجھ سے بدلہ لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے ابا جان کی مرضی سے قاسم سے شادی کر لی تھی۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، ہم سب بہت خوش تھے اور کچھ ماہ بعد میں امید سے ہو گئی۔ قاسم اور میں بہت خوش تھے۔ ایک رات مجھے بہت تکلیف ہونے لگی اور قاسم جنات کی دائیا کو بلانے گیا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اپنے 8 جڑواں بچوں کو جنم دے چکی تھی۔ میں تکلیف سے نڈھال تھی اور کچھ دیر میں میری آنکھ لگ گئی، لیکن جب قاسم آیا تو میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچے میرے پاس نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں زور سے چلائی، قاسم، میرے بچے کہاں ہیں؟ میں نے روتے ہوئے قاسم کو بتایا کہ میں اس کے آنے سے پہلے ہی 8 بچوں کو جنم دے چکی تھی اور میری ذرا آنکھ لگی تو بچے غائب ہو گئے۔ میں اور میرا شوہر قاسم دکھ کے مارے تڑپنے لگے۔ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہ تھا اپنے بچوں کو۔ ہر طرف ہم نے ڈھونڈا لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ پھر ایک دن میں نے ابا جان کو کہا کہ اپنے علم سے پتہ کریں کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ تب انہوں نے اپنے علم سے معلوم کیا ان بچوں کو وہ ظالم جن ذات قیصر اٹھا لے گیا تھا جس سے میں نے شادی سے انکار کیا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے قیصر کا پتہ لگایا اور پھر اسے پکڑ کر لے آئے، ابا جان کے حوالے بھی کر دیا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ میرے بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اور ایک رات جب زور کی برسات پڑ رہی تھی تو اس نے بچوں کو انسانوں کے ایک قبرستان میں پھینک دیا تھا اور خود وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی بات سن کر میں بہت روئی تھی۔ معصوم بچے جو بول بھی نہیں سکتے تھے اب تک بھوک سے مر چکے ہوں گے۔ بڑی مشکل سے میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور ہم دونوں بچوں کو ڈھونڈنے نکل گئے، اور ایک دن مجھے اپنے بچوں کی خبر مل گئی۔ میں جب ان تک پہنچی تو آدھی رات ہو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک آدھی عمر کا شخص میرے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ وہ بچے جو کئی دن سے بھوکے تھے، ان کو آپ نے نہ جانے کتنی روٹیاں پکا کر کھلائیں، یہاں تک کہ آپ کا آٹا بھی ختم ہو گیا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ انسان بھی کتنے رحم دل ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ پرواہ تک نہ کی کہ وہ کس کے بچے تھے، پھر بھی ان کو کھانا کھلایا۔ اب میں سکون سے تھی اور دوسرے ہی دن میں نے آپ کے گھر سامان بھجوا دیا تھا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور میں اپنے بچوں کو وہاں محفوظ دیکھ کر مطمئن تھی۔ میں واپس جنات کی دنیا میں آ چکی تھی کیونکہ مجھے انصاف چاہیے تھا، اور قیصر کو سزا ہو گئی تو میں واپس آ کر اپنے بچوں کو وہاں سے لے گئی، ورنہ اگر قیصر آزاد گھومتا تو میرے بچوں کو خطرہ تھا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ اتنی مگن ہو گئی تھی کہ آپ کا احسان مجھے یاد ہی نہ رہا۔ ایک دن جب میرے بچوں نے میٹھا پراٹھا مانگا تو مجھے یاد آیا آپ کا احسان بھی تو چکانا ہے، اور جب میں آئی تو آپ کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ سب کہہ کر حورین خاموش ہو گئی تھی اور میں ہکا پکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ مجھ سے گھبراؤ مت نصیر، آج میں تمہیں اس احسان کے بدلے میں تحفہ دینے آئی ہوں۔ یہ عالیشان گھر اب تمہارا ہے اور تم اس کے مالک ہو۔ تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اب تمہاری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ قبریں بنا سکو۔ وہ جانے لگی اور ایک دم سے پلٹ کر بولی، اور ہاں، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہر ماہ اتنی رقم پہنچ جائے گی کہ جو 1 سال کے لیے بھی کافی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اٹھا اور دروازے سے باہر دیکھا۔
वो आलीशान कालीन और पर्दे और महंगा फर्नीचर सब था। एक कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वहां शिव ख्वाबी के लिबास में शबनम नर्म बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आ चुका था। अब भी मुझे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में हमें यहाँ लाई थी या मैं अब तक ख्वाब देख रहा था। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अब भी उसी घर में था और नौकर चाकर मेरे लिए नाश्ता लेकर आए। उनके पीछे शबनम भी मुस्कुराती हुई आई। कैसे हैं अब्बा? वो मेरा हाथ चूम कर पूछने लगी। मैं बस सोच में था कि शबनम को क्या बताऊंगा कि हम यहाँ कैसे आए, लेकिन उसने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब्बा पता है, कल एक निहायत अमीर औरत आई और कहा कि मेरे बच्चों की जान तुम्हारे अब्बा ने बचाई थी, इसके बदले मैं ये घर आप लोगों को तोहफा दे रही हूँ, क्योंकि उसके पास इससे भी ज्यादा बड़े घर थे। वो खुशी खुशी बता रही थी और मैं सोच में पड़ा हुआ था कि शबनम भी कितनी बेवकूफ़ है। उसे ज़रा एहसास नहीं कि आजकल कौन सा इंसान इतना बड़ा घर किसी को देता है। इंसान तो बस अपनी जायदाद बनाने के चक्कर में एक दिन 2 गज ज़मीन में जा सोता है और उसे वहाँ एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। हम गरीबों को तो अपने काम के बिना आराम नहीं आता, वरना हम भी आज अमीरों की तरह दिल के मरीज बन चुके होते। मुझे अपना वो कब्रिस्तान वाला मकान बहुत याद आ रहा था, जहां मुझे किसी अय्याशी का हिसाब तो देना नहीं पड़ता आखिरत में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।